نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل مکمل۔ اسپیکر نے سینٹ سے 4 اور قومی اسمبلی سے 8 ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایوان بالا سے نون لیگ نے اعظم نذیر تارڑ، پیپلز پارٹی نے فاروق ایچ نائک، تحریک انصاف نے بیرسٹر علی ظفر اور جمعیت علماء اسلام نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا نام دیا۔ قومی اسمبلی سے نون لیگ کے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک اور MQM کے رانا انصار نامزد۔ پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، PTI نے بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کا نام دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کون ہوگا نیا چیف جسٹس پاکستان؟ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر یا جسٹس یحییٰ آفریدی؟ موجودہ چیف جسٹس 22 اکتوبر رات 12 بجے تک 3 نام آئینی کمیٹی کو بھیجنے کے پابند۔ نیا چیف جسٹس اب خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر تعینات ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 2/3 اکثریت سے کرے گی۔ کمیٹی کی سفارش پر وزیر اعظم صدر مملکت کو منظوری کے لیے نام بھیجیں گے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ لگتا ہے یہ سوال اب روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ۔ جسٹس منصور علی شاہ کا مسابقتی کمیشن اپیل کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ استفسار کیا۔ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ بیرسٹر فاروق نسیم نے جواب دیا، سیاسی مقدمات اب آئینی بن چکے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے، چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا 3 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کر رہے ہیں، تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں آئینی ترمیم کی منظوری پر سیاسی جماعتوں کے کردار کو سراہا جائے گا۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ سپریم کورٹ نے PTI کی انٹرا پارٹی انتخابات نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل حامد خان نے کہا موجودہ 3 رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل کیس میں 13 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی زیر التوا ہے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھیں گے، آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ حامد خان نے کہا نیا بینچ بنے گا تو دلائل دوں گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے روسٹرم پر آ کر 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ بینچ اب کیس سن ہی نہیں سکتا۔ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو ہم دوبارہ نکلیں گے، اپنے بندے بٹھا کر مرضی کے لیے فیصلے لیں گے تو ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وزیر اعلیٰ علی من گنڈا پور کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں پرجوش خطاب، کہا وفاداری بدلنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کو اشرافیہ کا محکوم بنا دیا گیا۔ ایسی حکومت نے عدلیہ پر حملہ کیا جس کے پاس جائز مینڈیٹ نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی چھین لی گئی، عدالتوں میں سنوائی نہ ہوئی تو سڑکوں پر احتجاج ہوگا۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد 26ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی۔ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری، ترمیم پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت سے منظور کی گئی۔ سینٹ میں 65 اور قومی اسمبلی میں 225 ارکان نے حمایت کی۔ نون لیگی MN نے عادل بازئی کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے مقرر۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی درخواست پر سماعت 23 اکتوبر کو ہوگی۔ نون لیگ نے اپنے رکن عادل بازئی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دینے پر نواز شریف نے اسپیکر کو ریفرنس بھیجا۔ عادل بازئی نے نون لیگ جوائن کر کے بعد میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ جماعت اسلامی کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت سے رجوع کا عندیہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا مفتی محمود کے بیٹے اور بھٹو کے نواسے نے آئین کی خلاف ورزی کی، رات کے اندھیرے میں عدلیہ پر قبضہ جمانے کی ترمیم کی گئی۔ افسوس ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے آئین کی روح کو متاثر کیا۔ چیف جسٹس کی تقرری پارلیمانی کمیٹی کو دینا عدلیہ کو کمزور کرنا ہے۔ قانونی مشاورت کر رہے ہیں، ترمیم کو کیسے چیلنج کیا جائے؟
نواز شریف اور مریم نواز کی بیرون ملک روانگی متوقع۔ صدر مسلم لیگ نون نے 2 ہفتے قبل برطانیہ جانے کا پروگرام مؤخر کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف جمعہ کو دبئی روانہ ہوں گے، جہاں سے ہفتہ کو لندن پہنچیں گے۔ مختصر قیام کے بعد امریکہ جائیں گے۔ مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے لندن جائیں گی۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت مکانات کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ مریم نواز کی قرض کی دوسری قسط کا اجرا شیڈول کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی۔ 5.5 لاکھ سے زائد افراد نے قرضے کے لیے رجوع کیا۔ بعض اضلاع میں پہلی قسط لینے والے افراد نے مکانات کی تعمیر شروع کر دی۔ مریم نواز کا اسپیشل ڈیش بورڈ پر خود مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ کہا پوری کوشش ہے کوئی حقدار قرض سے محروم نہ رہ جائے۔ لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت قرار۔ فضائی آلودگی میں صوبائی دارالحکومت دنیا بھر میں سر فہرست۔ اسموگ کا شہر میں بسیرا، سانس لینا محال۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے زائد ہو گیا۔ کانگو کا دارالحکومت کنشاسا کا فضائی آلودگی میں دوسرا نمبر، بھارتی شہر دلی تیسرے نمبر پر۔ خیر گائد میں رات گئے وارداتیں۔ نارتھ نازیم آباد میں نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ سے فیصل زمان نامی شخص دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ دوسری جانب مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ریکارڈ غیر ملکی سرمایہ کاری، حجم 90 کروڑ 35 لاکھ ڈالر سے بڑھ گیا۔ اسٹیٹ بینک نے تفصیلات جاری کر دیں۔ 77 کروڑ ڈالر کی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 15 کروڑ 53 لاکھ ڈالر کی گورنمنٹ سیکیورٹیز خریدی۔ 40 کروڑ ڈالر کے ساتھ چین سب سے بڑا سرمایہ کار رہا۔ پاور سیکٹر میں سب سے بڑی 41 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری آئی۔ پاکستان کا کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے IMF سے دوبارہ درخواست کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ عالمی مالیاتی فنڈ سے 2 ارب ڈالر کی درخواست کریں گے۔ MD IMF سے ملاقات کے دوران کلائمیٹ فائنینسنگ پر وزارت خزانہ کی ورکنگ مکمل۔ IMF نے قرض پروگرام کی منظوری کے بعد کلائمیٹ فائنینسنگ کی سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پاکستان نے رواں مالی سال IMF شرائط کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کو بھی شامل کیا۔ مودی سرکار کی دہشت گردی دنیا بھر میں عیاں۔ خالصتان رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد ریپڈ ریسپانس میکانزم کینیڈا کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات۔ بھارتی حکومت نے منظم میڈیا مہم کے ذریعے سکھوں کو نشانہ بنانے والے مخالف بیانیوں کو بڑھاوا دیا۔ کینیڈا پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام بھی لگایا۔ گلگت شہر کا نظارہ اور پہاڑوں کی سیر۔ جوٹیال کے پہاڑ پر واقع 900 سال قدیم تاج مغل شکاری ٹاور سیاحوں میں بے حد مقبول۔ تاریخی مقام تک رسائی آسان بنانے کے لیے حکومت نے 1000 فٹ طویل ٹریک بنا دیا۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رونقیں۔ تھیٹر ڈرامہ خوابوں کی نوٹنکی پیش کیا گیا۔ شائقین نے فنکاروں کی شاندار پرفارمنس پر خوب داد دی۔ ایونٹ 2 نومبر تک جاری رہے گا۔